السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا في زمرتهم أجمعين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، وضو کی سنتیں بیان کرتے وقت ایک بات عرض کی گئی تھی کہ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت مسواک کرنا ہے۔ چونکہ مسواک کا تعلق اور بھی مواقع سے ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ مسواک کرنے کے تعلق سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور اس میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان پر ختمہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے، مثال کے طور پر کسی کو اگر 1 لاکھ روپے ملنے والے ہوں تو اس کو 70 لاکھ روپے مل جائیں تو کون ہوگا جو اس کو چھوڑے گا؟ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کی تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی گویا ضروری قرار دیتے، لیکن چونکہ دشواری اس لیے ضروری تو نہیں، البتہ سنت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں کہ مسواک منہ کی پاکی کا سبب ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ۔ انگلی کے علاوہ کسی بھی کھردری چیز سے مسواک ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسواک لکڑی کی ہو اور پیلو کے درخت کی ہو، اور اس کی لمبائی 1 بالشت سے زیادہ نہ ہو۔ کن اوقات میں مسواک کرنا سنت ہے؟ وضو کرتے وقت، نماز سے پہلے، 2 الگ الگ چیزیں ہو گئی، ایک تو وضو کرتے وقت اور ایک ہے نماز سے پہلے۔ تلاوت قرآن سے پہلے نمبر 3، اور نمبر 4 سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد، اور نمبر 5 جب منہ میں بدبو پیدا ہو، جب بھی، چاہے کوئی وقت ہو۔ البتہ اتنا ہے کہ روزے دار کے لیے زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایتوں میں روزے دار کے خلوف کو اللہ کے یہاں مشک سے بھی بہتر بتایا گیا ہے۔ خلوف کا مطلب کیا؟ یعنی معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ میں بدبو پیدا ہو، تو صبح میں انسان سحری کرتا ہے، تقریباً دوپہر تک اسے کھانے کا احساس رہتا ہے کہ پیٹ میں کچھ ہے، زوال کے آس پاس وہ وقت آ جاتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اب پیٹ خالی ہو گیا ہے، تو گویا اب جو وہ آئے گی وہ کون سی ہوگی؟ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے زوال کو ایک گویا درمیان میں سینٹر بنا دیا کہ زوال سے پہلے مسواک کر سکتا ہے اور زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے۔ احناف کے یہاں پورے دن مسواک کر سکتے ہیں، اور شوافی میں سے بھی بعض حضرات ہیں جیسے کہ عز الدین ابن عبد السلام ہیں، امام نووی ہیں، امام مزنی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان جیسے بڑے حضرات نے بھی زوال کے بعد بھی مکروہ نہ ہونے کو ترجیح دی ہے۔ لیکن بہرحال فقہ شافعی میں
فقہی اعتبار سے اسی قول کو ترجیح ہے کہ زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسواک کے کچھ فوائد ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ مسواک کے فوائد میں سے یہ ہے کہ منہ پاک اور صاف ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دانت سفید ہوتے ہیں، منہ کی بو بہتر ہوتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، صحت اور ذکاوت کا سبب ہے، رطوبتوں کو ختم کرتا ہے، نگاہوں کو تیز کرتا ہے، بڑھاپے کو مؤخر کرتا ہے، مطلب جلدی بڑھاپا نہیں آتا، پشت کو مضبوط کرتا ہے، پیٹھ کا جو درد ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے، ثواب کو بڑھا دیتا ہے، سکرات کی تکلیف کو آسان کر دیتا ہے، موت کے وقت کلمہ شہادت کی یاد دلاتا ہے، کشادگی اور مالداری کا سبب ہے، سر درد اور سر کی رگوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے، دانتوں کے زرد اور زردی کو ختم کرتا ہے، معدے کو درست اور قوت فصاحت اور عقل کو تیز اور دل کو پاک اور بدن کو قوی اور مال و اولاد کو بڑھاتا ہے. یہ کچھ فوائد تحفۃ الباری سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور بھی طبی اعتبار سے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مرتے وہ کلمہ نصیب ہوتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ اہم ترین سنت اس کے فوائد ہیں. مسواک کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.